امت کو تکلیف ہونی چاہیے، پوری امت کو دکھ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے کہیں نہ کسی سے مفاد 1904 میں فوت ہو گیا۔ معاشرہ بے حس اور بے غیرت ہو چکا تھا اس وقت، ابھی فوت ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چیخوف ایک روس کا مصنف تھا جو کہ 1904 میں فوت ہو گیا۔ اس نے روس کے اندر آئے سرخ انقلاب سے پہلے کی بے شمار کہانیاں لکھی ہیں، اور اس کے اندر یہی بتانے کی کوشش کی ہے اور دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح روسی معاشرہ بے حس اور بے غیرت ہو چکا تھا اس وقت، جس کی وجہ سے وہ سرخ انقلاب وہاں پر برپا ہوا۔ اس کی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک تانگے والا تھا جس کے کئی بچے تھے، جس میں سے ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا، اور بیمار کے علاج کرانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی تیمارداری گھر میں ہی رہ کر رہا تھا۔ وہ پورا دن بیچارہ تانگا چلاتا اور چند پیسے کماتا اور پھر اس کے بعد گھر آ جاتا۔ بہرحال ایک دن رات میں اس کا وہ بچہ بھی فوت ہو گیا۔ پوری رات اس کی جیسے تیسے کٹی، اور دن میں اس نے صبح ہوتے ہی بچے کو اس نے دفنایا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ کمانا تھا اور بھی بچوں کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر، تو وہ کمانے کے لیے اپنا تانگا لے کر پھر نکل گیا۔ جب صبح نکلا تو اسے ایک سواری ملی، سواری بیٹھی، راستے میں اس نے اس سواری سے یہ واقعہ بتایا کہ میرا 12 سال کا بچہ تھا جس کا میں علاج نہیں کرا سکا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس سواری نے کیا افسوس ہوا اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہرحال وہ سواری اس نے اس کے منزل پر چھوڑا، پھر اس کے بعد اسے دوسری سواری ملی، چند عورتیں تھیں، ان چند عورتوں کو اس نے بٹھایا۔ اسی میں اس نے، کیونکہ اس کا دل دکھا ہوا تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، اس نے پھر ان عورتوں سے یہی بات دہرائی کہ میرا بچہ 12 سال کا بچہ تھا اور میں اس کا علاج نہیں کرا سکا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کا علاج کرانے کے لیے، لہٰذا وہ رات میں فوت ہو گیا۔ تو ان خواتین نے کہا یہ تو خدا کی مرضی تھی، اس میں کون کیا کر سکتا ہے، اور یہ کہہ کے انہوں نے بھی پھر اپنی باتوں میں لگ گئیں۔ اس طریقے سے الگ الگ سواریاں اسے ملتی رہیں اور وہ ان سب سے اپنے دل کا حال سناتا رہا، کیونکہ وہ دل کا حال اپنا کسی کو بتا نہیں سکا، کسی کے پاس اپنے جا کے آنسو نہیں بہا سکا، کیونکہ اور بچوں کی بھی اس کے اوپر ذمہ داری تھی، تو اس کام میں لگا رہا۔ اور اس نے کئی لوگوں سے کہا، تو لوگوں نے بس ایسے افسوس جتا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کے دل کو تسلی نہیں دی، اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ بہرحال جب وہ رات میں آیا تو اس نے اپنی گھوڑی کو تانگے سے کھولا اور اسے الگ جگہ پر باندھا، اور اسے باندھنے کے بعد اس کے سر سے اپنے سر کو ملایا اور کہا کہ تو بھی تو ماں ہے، تو بھی تو سمجھ سکتی ہے کہ میرے دل میں کتنا درد ہے، ایک بچے کو کھونے کا کیا درد ہوتا ہے۔ اس کی اس بات کو سن کر، کیونکہ گھوڑی بھی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور جب جانور کو آپ پالتے ہیں یا اس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، تو وہ گھوڑی بھی رونے لگی۔ یہ اس وقت کے وہاں کے حالات تھے، بے حسی اور بے غیرتی کے، کہ چند لوگوں نے اس کے ساتھ بات چیت کی لیکن اسے تسلی نہیں دی۔ کچھ اسی طرح آج کا ہمارا یہ معاشرہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے غربت کی وجہ سے وہ دم توڑ دیتے ہیں گھر کے اندر، ہسپتال نہیں جا سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج اسٹیشنوں پر آپ کو مل جائیں گے، وہ اسکول نہیں جا سکتے، ان کے تن پہ کپڑے نہیں، سردیوں کے اندر وہ چھوٹے سے نیکر کے اندر بیچارے گھومتے ہوئے ملیں گے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے مارے بھی جا رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے، ان بوڑھوں کا کیا قصور ہے جن کو جنگوں کے اندر اور ان کے گھروں پر بم گرا کر انہیں مارا جا رہا ہے، اور ان سب کے باوجود یہ سب مظالم چل رہے ہیں، اور یہ مظالم اب سے نہیں، ایک زمانے سے چل رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ جب ان کے گھروں کو توڑا جا رہا تھا اور وہ رو رہے تھے، پوری دنیا سے کہہ رہے تھے، اپنی آہ گزاری وہ سنا رہے تھے، تب کسی کو ان کی ہمدردی نہیں ہوئی، تب کسی کا دل نہیں پسیرا کہ بھئی یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن آج اگر اس نے اپنا بدلہ لیا ہے تو آج پوری دنیا کو تکلیف ہونے لگی، اور وہ چھوٹی سی قوم، چھوٹی سی ٹکڑی نے ایک دنیا کے سپر پاور، حالانکہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، قرآن کے اندر صاف کہہ دیا گیا ہے کہ صرف انہیں زندہ رہنے کی ہرس ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 1000 سال ہم جئیں، زندہ رہنے کی تمنا اس یہودی قوم کے اندر بہت زیادہ ہے، اور خود اس کا ماننا ہے کہ اس دنیا کے اندر جینے کا حق صرف یہود کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ باقی انسان صرف ایک ریوڑ کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں۔
جو قوم اپنے ویڈیو بنا بنا کر اپنے ڈیفنس سسٹم کا پوری دنیا کو دکھا کر اپنا بھوکال دکھاتی تھی اور یہ سمجھاتی تھی دنیا کو کہ ہم سب سے زیادہ سیف ہیں، چند لوگوں نے مل کر اس کے اس بھرم کو توڑ دیا، اس کی ناک کاٹ دی، اور آج وہ بربادی کے قریب ہے۔ لیکن ہمارے جو بڑے ہیں، ہماری قوم کے جو سرپرست ہیں، وہ ابھی تک خاموش ہیں، ان کی وہ چپی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ ان کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے مفاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پوری امت کا درد دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کی اصلاح کا درد رکھتے تھے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی امت کا درد رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی ایک مسلمان کو بھی ایک کانٹا چبھے تو پوری امت کو تکلیف ہونی چاہیے، پوری امت کو دکھ ہونا چاہیے، اور پوری امت کو متحد ہو جانا چاہیے۔ چیز ہے کہ آج دنیا کے تمام ممالک کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مگر ہمارے بڑے کچھ نہیں بولتے، وہ کچھ کرتے بھی نہیں۔ بس بہت زیادہ کچھ ہوا تو چھوٹے موٹے ایک بیان آ گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ جو لوگ پوری امت کی سرداری کا بھرم دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خلافت کے دعوے دار ہیں اور ہم یوں ہیں تو ہیں، ان کے بھی آپ بیانات دیکھ سکتے ہیں آج وہ کیا ان کی زبان چل رہی ہے یا کیا انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کا جو اسرائیل ہے اس کو ختم فرمائے، اور جو یہود ہیں اس یہود کو اس دنیا سے ختم فرمائے۔ یہ ہٹلر کا ادھورا کام تھا جو اس وقت حماس انجام دے رہا ہے اور پورا کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ پورا کر کے رہے گا۔ ہم سب کی بلکہ پوری امت کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی زمین کو آزاد فرمائے، اور مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرمائے اور انہیں آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔